السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج سے ہر پیر کے دن ایک سلسلہ شروع کریں گے جس کا نام ہے صفات المومنین، کہ مومنین کی صفات کیا ہیں، اور اس میں آج جو موضوع ہمارے بحث ہوگا وہ ہے اخلاق حسنہ۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تاریخ کا ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھوں جو اسلامی تاریخ کی کئی کتابوں میں مختلف تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، جیسے طبقات ابن سعد وغیرہ میں، کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کا تعلق کلب قبیلے سے تھا، وہ اپنے بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی جگہ جا رہے تھے۔ وہاں پر ایک دشمن قبیلے نے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ پکڑ کے لے گئے، اور ان پکڑے جانے والوں لوگوں میں سے ایک بچہ زید بن حارثہ بھی تھا۔ زید بن حارثہ کو ان لوگوں نے لے جا کر غلاموں کی، ان دنوں منڈیاں لگتی تھیں جیسے آج کل بکروں کی منڈیاں لگتی ہیں، مویشیوں کی منڈیاں لگتی ہیں، بالکل ویسے ہی انسانوں کی منڈیاں بھی لگتی تھیں۔ علاقے ہوتے تھے مخصوص، وہاں لوگ کھڑے ہوتے تھے، بچے کھڑے ہوتے تھے، اور لوگ آ کے اس کا دام لگاتے تھے، دیکھتے تھے اور پھر اس کو خرید لیتے تھے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح منڈی میں لے جایا گیا، اور وہاں پر ایک شخص حکیم بن حزام ابن خویلد رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے، اور آ کر انہوں نے زید بن حارثہ کو خرید لیا۔ زید بن حارثہ کو خرید کر، وہ مکے سے آئے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، ہر طرف ان کی تجارت چلتی تھی، وہ زید بن حارثہ کو خرید کر مکے لے آئے، اور جب ان کی رشتہ دار حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ شادی کے موقع پر انہوں نے تحفتاً دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی ان سے ملنے ان کے گھر گئیں، اور وہاں پہ انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو ان کو بچہ پسند آیا، اور انہوں نے حکیم بن حزام سے اس بچے کو لے لیا۔ اس کے بعد وہ اس کو اپنے گھر لے کر آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ کو دیکھا تو آپ کو ان سے بڑی محبت ہو گئی، آپ نے کہا کہ اس بچے کو خدیجہ تم مجھے دے دو، اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ جب سے حضرت زید بن حارثہ اس طرح اغوا ہوئے، اس کے بعد سے ان کے والد حارثہ اور ان کے بھائی ان کو ڈھونڈتے رہتے تھے، ان کو بڑی محبت تھی ان سے۔ کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں میرے بچے کے بارے میں خبر ہو تو مجھے بتانا، اور رقم خرچ کرنے کو تیار ہیں، کچھ بھی دینے کو تیار ہیں، کسی طرح میرا بچہ مجھے مل جائے۔ تو ایک موقع پر کلب کے قبیلے سے کچھ لوگ مکہ کی طرف آئے، اور وہاں پہ ان میں سے کچھ لوگوں نے زید کو پہچان لیا، اور پھر جب وہ واپس گئے، جا کر انہوں نے حارثہ کو اطلاع دی کہ ہم نے آپ کے بیٹے زید کو مکہ میں دیکھا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد حارثہ اور ان کے بھائی یہ دونوں نکل پڑے، اپنے ساتھ مال بھی لے کر آئے، اور پھر مکے میں پہنچے اور معلوم کیا ہمارے بچہ کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، تو پتہ چلا کہ یہ بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ان کے بارے میں معلومات کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے رحم دل آدمی ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا درخواست لے کر آئے ہو؟ کیونکہ ہم درخواست لے کر یہ آئے ہیں کہ آپ کو ہم سے تاوان میں جو رقم چاہیے، جو ہمارے بس میں ہے، وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ ہمارا بچہ زید آپ کے پاس ہے، ہمیں ہمارا بچہ واپس لوٹا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تو زید تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو اور تمہارے ساتھ رہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے تم سے تاوان میں کوئی رقم نہیں چاہیے۔
اور اگر زید یہ کہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت ان کے والد حارثہ نے جب زید کو دیکھا تو اتنے ایسے ڈھونڈنے کے بعد زید ان کو ملے، زید کو پیار کیا، زید کو چمٹایا، زید کو گلے لگایا اور زید سے کہا کہ زید چلو گھر چلو، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زید کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ زید اس طرح یہ تمہارے والد ہیں، چچا ہیں، آئے ہیں، کہتے ہیں تاوان کی رقم لے لو، ہمارے بچے کو دے دو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اس کو نہیں روکوں گا اور میں آپ سے کوئی رقم بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تو میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ زید فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ تمہیں کرنا ہے کرو، میں ہر فیصلے کے لیے تمہارے ساتھ تیار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس موقع فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جو محبت، جو شفقت، جو چیزیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملی ہیں، یہ چیز سے میں محروم نہیں ہونا چاہتا۔ ان کے والد حیرانگی سے ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے باپ کو چھوڑ دو گے، تم ساری زندگی غلاموں کی طرح گزارو گے، تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی ہے۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زید نے فیصلہ کر لیا، ان کے والد چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کر مکے والوں کے سامنے گئے اور جا کے اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں زید سے ہوں، زید مجھ سے ہے۔ اور اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو بھی اپنی اولاد ڈکلیئر کر دے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے تو یہ اس کا بیٹا ہی مانا جائے گا اور اس کو تمام حقوق ملیں گے جو کسی اولاد کو ملتے ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیا ادا پسند آئی، ایسی کیا چیز پسند آئی؟ اس وقت بعثت کا اعلان نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، قرآن کی کوئی بات نہیں تھی، احادیث کی کوئی بات نہیں تھی، عبادات کی کوئی بات نہیں تھی۔ کیا چیز زید بن حارثہ نے دیکھی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ ایک شخص غلام کی طرح زندگی گزارنے کو تیار، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کیا چیز ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، ان کی شفقت تھی، ان کی محبت تھی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا القاب تھے مکے میں؟ کس کو پتہ ہے؟ صادق اور امین، سچ بولنے والے، امانت دار۔ تو یہ صادق اور امین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے تھے تو یہ صداقت اور امانت کس چیز کی نشانی ہے؟ انسان کے کردار کی، یہ انسان کی صفات ہیں، انسان کے اخلاق کی۔ اور یہ اخلاق ہمارے دین میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو وہ بندے ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے؟ آج اگر کوئی کسی محلے کو چھوڑ کے جائے، بعد میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو کوئی اس کو روکنے والا ہے کہ بھائی تم چھوڑ کے نہ جاؤ، تمہارے بغیر ہمارا کیا ہوگا؟ کون آج کسی کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑنے کو تیار؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات کی طرف اشارت دلا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ اور یہ کن مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کے اندر اگر 2 ارب مسلمان ہیں تو ان تمام 2 ارب لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تمام 2 ارب لوگ میری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ یہ تو جنرل رولنگ ہے، عام رولنگ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ شخص جو آپ کے محلے میں رہتا ہو، وہ شخص جو آپ کا رشتہ دار ہو، وہ شخص جو آپ کا دوست ہو، وہ شخص جو آپ کے گھر کے اندر رہتا ہو، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے شوہر ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہوگی۔
اگر دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کریں گے، زبان اور ہاتھ سے ہمارے محفوظ رہیں گے، تو ہم مسلمان ہیں۔ تو سوچیں کہ جو ہمارے گھروں میں لوگ ہیں، محلوں میں لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ بہت نمازیں پڑھتے ہوں، بہت نفلی روزے رکھتے ہوں، بہت قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، بڑا آپ کا باشرہ لباس اور وضع اور قطع ہو، لیکن آپ مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا اخلاق بھی اچھا نہ ہو۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنین میں سے کمال ایمان والے، مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں، اخلاق اچھے ہیں، یعنی ان کے پاس اخلاق حسنہ ہے۔ اور یہ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ نرمی سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا، غیبت نہ کرنا، تہمت نہ کر لگانا، چغلی نہ کھانا، لوگوں کے پیچھے ان کی عزت کا دفاع کرنا، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، گالم گلوچ نہ کرنا، بدتمیزی نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ اور یہ اچھے اخلاق جن کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بہت عام سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ما من شیء، کوئی بھی چیز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی۔ یہ اخلاق ایک مومن کی صفات کی عکاسی کرتا ہے، یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، یہ اس کا پہلا امپریشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں نا، نماز میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، روزہ میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں، قرآن میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، حج عمرے پہ میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صف کیسے ملا رہے ہیں، اگر کوئی نہیں ملا رہا تو آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انسان کا اخلاق ہے۔ آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے، آپ محبت سے کہہ سکتے ہیں، اپنے عمل سے کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی اعمال قیامت والے دن اس شخص کے ہوں گے جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ یہ اچھے اخلاق قیامت والے دن سب سے وزنی ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں اس اچھے اخلاق کی کوشش کرنی چاہیے، اس اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اور اس اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی مزیدار ایکٹیویٹی ہے، یعنی مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ میں سے کس کس کے پاس موبائل فون ہے؟ ذرا اپنا موبائل فون دکھائی ہوں، اور اس میں ایس ایم ایس کرنے یا واٹس ایپ کرنے کا آپ کے پاس یعنی صلاحیت موجود ہے، ڈیٹا موجود ہے یا یونٹ موجود ہے؟ موبائل ذرا دکھائیں، نکال کے دکھائیں سر۔ لوں گا نہیں میں آپ کے موبائل، آپ فکر نہ کریں، لوں گا نہیں آپ کو موبائل، آپ کے پاس ہی رہے گا۔ اب آپ اس کے اندر ایک میسج ٹائپ کریں، جو بھی آپ واٹس ایپ سے میسج بھیج سکتے ہوں یا ایس ایم ایس سے بھیج سکتے ہو، ابھی نام لکھے بغیر ایک میسج ٹائپ کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹائپ کریں، ابھی ٹائپ کریں میرے سامنے، جن جن کے پاس موبائل فون ہے۔ اور دیکھیں، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو جیب میں رکھ کے لائے ہیں وہ موبائل فون نکالیں، وہ بتاؤں گا آپ کو نا، ابھی آپ میسج ٹائپ کریں۔ اب آپ میسج میں لکھیں، اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں یا عربی میں لکھیں، پنجابی میں لکھیں، جو آپ کو اچھا لگے۔ میرے اندر، بلکہ لکھیں، میں ایک بندہ بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ میں ایک بندہ بشر ہوں، میرے اندر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ لکھیں جناب، یاد نہیں کرنا، لکھنا ہے۔ میرے اندر اگر آپ کو کوئی کمی خامی نظر آتی ہے تو میری 3 کمی خامیاں لکھ کر مجھے میسج کر دیں، جواب دے دیں۔ میں ایک بندہ بشر ہوں، میرے اندر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، میری کوئی 3 کمی خامیاں جو آپ سمجھتے ہیں مجھے میسج میں جواب دیجئے، یا مجھے لکھ کر واپس جواب دیجئے۔ یہ میسج لکھیں آپ، اور لکھنے کے بعد یہ 3 لوگوں کو بھیجیں، ایک آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ہو، ایک آپ کے دوستوں میں سے کوئی ہو، اور ایک آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو۔ لیکن اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ مسکراتے کم ہیں تو آپ نے جواب نہیں دینا، تم کون سا مسکراتے ہو؟
اگر وہ آپ سے کہیں کہ آپ غصہ بہت کرتے ہیں تو آپ نے ان کو جواب نہیں دینا بتاؤ میں نے آخری بار کب غصہ کیا تھا، یہ صفائی کوئی پیش نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا آڈٹ کرانا پڑے گا، یعنی لوگوں سے پوچھنا پڑے گا نا، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہمیں پیش آنا ہے، اپنے آپ سے نہیں۔ اپنے آپ سے تو ہم اتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہیں، دنیا کا بہترین انسان سمجھتے ہیں، بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں اپنے ساتھ، لیکن جب دوسروں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی داڑھی میں بھی تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی برائیاں کمی خامیاں ہمیں بڑے بڑے پہاڑ لگتے ہیں۔ تو دوسروں سے پوچھئے کہ آپ کیسے ہیں، اور وہ جب آپ کو بتائیں کہ آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں تو آپ نے صفائی پیش نہیں کرنی، آپ نے کہنا اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، میں انشاءاللہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ آپ کا عکس ہے جو دوسرے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بہت اچھے ہو سکتے ہیں، بہت اچھے نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں آپ کو غصہ نہیں آتا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے، اور آتا ہے جبھی تو لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ کی زبان پہ نہیں آتا ہوگا، آپ کی آنکھوں میں آتا ہوگا، آپ کے چہرے پہ آتا ہوگا، تیور چڑھ جاتے ہوں گے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ میسج کریں، آپ کو جواب آئے تو جواب میں کوئی جواب نہ دیں، جزاک اللہ خیر لکھ کے بھیج دیں۔ اور آخر میں اپنے درس کو ختم کرتے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص مفلس ہوتا ہے جس کے پاس نہ دینار ہوتا ہے نہ درہم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے پہاڑوں جتنے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ان کا مال کھایا ہوگا، ان کو برا بھلا کہا ہوگا، ان کے ساتھ مختلف قسم کے معاملات کیے ہوں گے۔ تو جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو وہ سارے لوگ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی وہ آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ آج تو بدلے کا دن ہے، ہمارا حساب کتاب کریں، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے۔ وہ شخص جو پہاڑوں جتنے اعمال لایا تھا اس کے نیک اعمال ان لوگوں کو دینے شروع کر دیے جائیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، یہاں تک کہ اس شخص کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن دعوے دار ختم نہیں ہوں گے، وہ ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ اب اس دن تو کرنسی ہے، وہ کرنسی ہمیں پتہ ہے دینار و درہم کی کرنسی تو ہے نہیں، اس دن تو اعمال کی کرنسی ہے۔ اب اس شخص کے پاس اگر دینے کو کچھ نہیں ہے تو حساب کیسے ہوگا؟ تو قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ان افراد جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی ان کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اس طرح ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس شخص کو جو پہاڑوں جتنے نیک اعمال لے کر آیا تھا۔ یہ ہماری امت کا مفلس ہے۔ تو اگر اس مفلسی سے بچنا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا، لوگوں کی زیادتیوں کو دیکھنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو دیکھنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ کس طرح ہم ملتے ہیں، کس طرح ان کے سامنے ان کے پیچھے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور ان اخلاق حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔